السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کے حاضر خدمت ہوں اور ساتھ ہی بارگاہ ایزدی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ضمن میں جو کچھ بھی کہا جائے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں، تو ان سب امور کو سمجھنے اور پھر زندگی میں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج کی اس نشست میں جو کلام کا موضوع ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو روایت کیا ہے حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، اور اس کا ہم نے اختصار سے ذکر بھی کیا تھا اس لیے کہ اس کے ساتھ ہی جو دوسری حدیث آ رہی ہے وہ بھی بیان اسی مفہوم میں ہے، اور وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے۔ اس حدیث کا جو نمبر تھا وہ ہمارے پاس 686 ہے، 686، اور دوسری حدیث اس کے بعد کے نمبر والی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ میں چاہوں گا کہ حسب معمول ان احادیث پر جو باب مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، تاکہ سابقہ گفتگو اور آج کی اس حدیث میں یا آئندہ جو آنے والی حدیث ہے اس میں جو ذکر ہوگا اس کے ساتھ باہمی مطابقت پیدا ہو سکے۔ باب کے الفاظ تھے: باب استحباب الفطر للحاج بعرفات یوم عرفہ، کہ عرفہ کے دن حاجی کے لیے روزہ نہ رکھنا مستحب ہے۔ یہ مؤلف رحمہ اللہ باب لا کر باور کرانا چاہتے ہیں کہ جو حاجی ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے میدان عرفات میں ہیں، تو انہیں جو اللہ نے یوم عرفہ دیا ہے اس میں وہ جو روزہ ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اس کی بڑی توقید بھی کی اور اجر فضیلت بھی بیان کی ہے حدیث میں، تو ان حاجیوں کے لیے مستحب نہیں۔ معلوم ہوا کہ یوم عرفہ کی اپنی ایک فضیلت اور حیثیت ہے، تو اس میں جو سر انجام پا جانے والے امور ہیں اگر وہ کما حقہ ادا نہ ہو سکیں تو وہاں اللہ کے جو مہمان ہیں ان کے لیے خاصا وہ نقصان ہوتا ہے، خاصی کمی واقع ہوتی ہے اس اجر و ثواب کے حصول میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ہر بہتر جو عمل ہے جس پر زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے یا اجر و ثواب ملتا ہے اسی پر ہی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو آتے ہیں جو حدیث ہم نے ام فضل بنت حارث کی بیان کی تھی کہ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا تھا ان کے پاس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا عرفہ کے دن روزہ رکھا تھا یا نہیں، تو اختلاف جو ہے وہ اس بنا پر ہی تھا کہ بعض لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ روزہ دار تھے کیونکہ آپ نے اس کا ثواب اور ذکر فرمایا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ آپ مسافر تھے اس لیے سفر کی حالت تھی تو آپ نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ تو جب یہ اختلاف سنا انہوں نے حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، تو انہوں نے ایک پیالہ بھیجا، فارسلت الیہ بقدح لبن، دودھ کا پیالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہو واقف علی بعیرہ فشربہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دودھ کو پیا، نوش فرمایا سب کے سامنے، اس حال میں کہ آپ اپنی سواری پر تشریف فرما تھے۔ تو ناظرین، یہ بات ایک قابل ذکر تھی کہ اس حدیث میں یہ تو ذکر ہوا ہے روزے کے بارے میں، لیکن ساتھ ہی آپ نے دودھ کا پیالہ منگوایا۔ تو پیالہ جو ہے یہ
کوئی بھی ہو، لوہے کا اپنا اس کا مٹی کا پیالہ تھا یا یعنی سونے اور چاندی سے ہٹ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ وغیرہ یا پانی نوش فرماتے، تو ان پیالوں کا استعمال آپ نے کیا ہے اپنی حیات طیبہ میں۔ پھر اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے سوا یہ کہ اس امت کے جو مرد ہیں ان کے لیے یا عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ کھایا پیا جائے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آنیۃ الذہب والفضہ۔ تو یہ اس حدیث اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ آپ اونٹنی پر تشریف فرما تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جیسا کہ بیان کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں اس باب کے تحت بھی، کہ باب من شرب و واقف علی بعیرہ، کہ وہ شخص جس نے پیا دودھ یا پانی یا کوئی چیز اس حال میں کہ وہ اپنی سواری پر بیٹھا ہے۔ تو یہ لا کر اس احتمال کو دور کیا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ چونکہ دودھ کو یا پانی کو کھڑا ہو کر پینا مستحسن نہیں ہے شریعت طاہرہ میں، بہتر اور افضل یہی ہے کہ آدمی کھایا پیا اگر جائے تو بیٹھ کر ہی کھائے پیے، لیکن کھڑے ہونے کا بسا اوقات جواز ہے کہ آدمی پانی جو ہے وہ اگر پی سکتا ہے کھڑے ہو کر، اگر بیٹھنے کی نوبت نہ ہو یا صورت نہ ہو تو، لیکن افضل یہی ہے کہ آدمی بیٹھ کر ہی پیے۔ تو سواری پر آیا جو کھانا پینا ہے وہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ کھڑے ہونے سے بھی یہ اہم ہے کہ انسان جو ہے وہ سواری پر بیٹھا ہے اور اس پر کھا رہا ہے اور پی رہا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اس باب کے تحت بھی لائے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں جواز ہے کہ جو کھا پی لے اور اپنی سواری پر بھی بیٹھا ہو۔ آتے ہیں ناظرین اسی مفہوم کے حدیث جو آگے ہے ہمارے پاس 687 687 حدیث میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی باب کے تحت ذکر ہوئی ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ عرفہ میں جو حاجی ہیں وہ روزہ نہ رکھیں، یعنی ان کا روزہ افطار کرنا افضل ہے، اور رکھنا جائز ہے اگر طاقت اور قوت ہو کسی میں اتنی، اور عرفات کے جو امور ہیں وہ سر انجام دینے میں کوتاہی نہ ہو۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان الناس شکوا من صیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ، کہ لوگوں نے شک کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں جو عرفہ کے دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، شک کیا۔ پہلی حدیث میں ایک اختلاف کا ذکر ہے کہ اختلافوا عندہا ان ناسا اختلافوا عندہا، یہاں الفاظ ہیں کہ ان الناس شکوا، تو شک بھی اختلاف کے بعد ہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہوا اور شک ہوا پہلے کہ آیا یہ کام ہوا یا نہیں، پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ ہوا تھا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوا، تو اس شک کی بنیاد پر پھر اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اختلاف دین کے امور میں یہ کوئی غیر فطری امر نہیں ہے، اختلاف کا ہونا یہ کوئی غیر فطری نہیں بلکہ عین فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر انسان اس کی اپنی اپروچ ہے، ذہنی اس کا مستویٰ ہے، معیار ہے، سوچ ہے، سمجھ ہے، علم ہے، فہم ہے، سوجھ بوجھ ہے، اس کے سلسلے میں وہ سوچتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اس بات کی اہمیت کہ انسان کی جو اختلاف کرنے والے ہیں وہ اختلاف برائے افتراق نہ ہو، اختلاف نہ ہو، اور آپس میں نزاع کے لیے نہ ہو، بلکہ کس کے لیے ہو؟ افہام و تفہیم کے لیے، سوجھ بوجھ کے لیے اور اصلاح کے لیے، دین یا مسئلے کی کناہ کو پانے کے لیے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ ان کے اندر اختلاف ہوتا تھا، اور یہاں دونوں حدیثوں میں شک کا بھی لفظ استعمال ہوا اور اختلاف کا بھی۔ تو اگر اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو اس کا بھی حل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیں اپنے عمل سے بتایا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں، اور قرآن مجید نے اس کا حل بھی پیش کیا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، کہ اگر تم کسی معاملے میں نزاع کا شکار ہو جاؤ تو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ اور مسئلے کا حل ڈھونڈو، تلاش کرو اس کے مطابق جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ تو یہی ہوا معاملہ
کہ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِخِلَابٍ، تو حضرت میمونہ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت میمونہ ام المومنین اور یہ جو حضرت ام فضل بنت حارث ہیں، دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔ تو یہ ام المومنین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میمونہ بنت حارث، تو یہ حدیث بیان کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے جب لوگوں کے شک کے بارے میں سنا تو کیا کیا؟ وہی کام جو کہ ام فضل بنت حارث نے کیا کہ فَأَرْسَلَتْ بِخِلَابٍ، دودھ بھیجا۔ یہاں ذکر برتن کا نہیں بلکہ دودھ کا ہے، کیونکہ جو عربی زبان میں خلاب معذرتاً حلب یحلب اور حلب یحلب دونوں طرح یہ آتا ہے، اور حلبن و حلبن و حلیب، اسے حلیب بھی کہتے ہیں، دودھ کو یہ عام معروف ہے۔ تو دودھ بھیجا، ظاہر ہے کہ وہ کسی برتن میں بھیجا، جیسا کہ پہلے ذکر ہے کہ پیالے میں بھیجا، بقدح لبن، ایک دودھ کا پیالہ تھا، کوئی کٹورا ہو سکتا ہے یا کوئی اور برتن۔ تو وَهُوَ واقف فی الموقف، اس حال میں حالت کونہ واقف یا واقفاً فی الموقف، آپ عرفات میں تشریف فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر، وَهُوَ واقف فی الموقف فشرب منہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے یا اس برتن سے دودھ پیا۔ والناس ینظرون، اور لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو یہ بھی اختلاف کو رفع کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ جو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار فرمایا، تاکہ لوگوں میں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے خود یہ فعلی حدیث، اور آپ کا فرمان قولی حدیث، اور آپ کی تقریر جو کہ اپروول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ کسی چیز پر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں یا خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو یہ تینوں حجتیں ہیں۔ تو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ دودھ بھیج دیا تاکہ اللہ کے رسول ان کے سامنے پی لیں، اور جب عملاً پی لیں گے تو کسی بھی اختلاف کرنے والے یا شک کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ تو آپ کا قول، فعل اور آپ کی تقریر، یہ اختلاف ختم کرنے کے لیے دینی معاملات میں یہ سب سے بڑی کلید ہے، اور اسی پر ہی ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اسی طرح ناظرین، یہ جو حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو پیا، تو دودھ کا پینا یہ بھی مشروع ٹھہرا سفر میں۔ پھر یہ ہے کہ دودھ اور ایک چونکہ غذا بھی ہے، پانی کی جگہ پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور غذا کھانے کی جگہ پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ کہیں مکمل غذا ہے۔ انسان عام حالات میں کھانا کھاتا ہے تو کھانا بھی کھائے گا اور ساتھ ہی اس کو پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن دودھ اللہ رب العالمین نے ایسی چیز رکھی ہے کہ اس میں دودھ کے ساتھ پانی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسی طرح ایک باب ذکر کیا ہے جس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ باب، جس کے الفاظ ہیں باب ما جاء فی کراہیت صوم یوم عرفہ بعرفہ، تو وہ بھی اس کو مکروہ جانتے ہیں حاجی کے لیے عرفات کے میدان میں جو روزہ ہے۔ تو ناظرین، یہ بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ اس کی اہمیت بیان کی کہ ایک سال کے گناہ پچھلے اور اگلے یہ دونوں معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کے سامنے اس روزے کو طاقت کے ہوتے ہوئے بھی، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قوت طاقت تھی کہ وہ اس روزہ کو رکھ لیتے، لیکن آپ نے دودھ نوش فرمایا، تو امت کی بھلائی اور آسانی کے لیے، بہتری کے لیے، کہ جو عرفات کے میدان میں لوگ اللہ کے مہمان ہیں، ان کے لیے دعا جو ہے وہ بڑی اہم عمل ہے۔ اس دن ذکر، اذکار، پھر یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا اصل چیز ہے جو کہ ہدیہ ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑا، اور اللہ تعالیٰ اس دعا پر اور اس ذکر پر، اس حاضری پر فرشتوں کے ہاں ان اپنے مہمانوں کے بارے میں فخر کرتے ہیں، یباہی الملائکہ کے الفاظ ہیں۔ تو اگر انسان اس دعا سے اور ذکر اذکار سے محروم رہ جائے، روزے کی نکاحت ظاہر کمزوری ہوتی ہے جسمانی، تو اس کے ساتھ وہ ایک بڑی محرومی ہوگی، جیسا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، نہا رسول اللہ عن صوم یوم عرفہ بعرفہ، تو وہی علت امام ترمذی نے بیان کیا، لیتقوی بہ الرجل علی الدعاء، تاکہ انسان جو ہے وہ یا حاجی وہاں کا حاضر ہے وہ دعا کے بارے میں اپنے آپ میں قوت اور طاقت جو ہے وہ باقی رکھے، اس کے بارے میں وہ کمزور نہ ہونے پائے۔ تو اس اعتبار سے یہ روزے کی جو کراہت ہے یہ ذکر ہوئی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس لیے بھی اس کو ناپسند کیا گیا ہے کہ ایک عید کے ساتھ مشابہت ہے اس دن کی، یوم عرفہ کی۔ عید جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے عود سے ہے، لوٹنا، ہر سال لوٹتی ہے، اور یہ عرفہ کا دن بھی ہر سال آتا ہے۔ پھر اس دن جس طرح عید کے دن لوگ اہل اسلام اکٹھے ہوتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، پھر یہ ہے کہ ذکر اذکار کرتے ہیں، اجتماعی دعا میں شامل ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو بالکل بعین ہی اسی طرح عرفات کے دن بھی، جو کہ الحج و عرفہ، ایک بڑا رکن ہے عرفات کے میدان میں وقوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ فرمان ہے، تو اس دن لوگوں کی جو گیدرنگ ہے اہل اسلام کی، پھر مل کر ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امام کی اقتداء میں دونوں نمازوں کو اکٹھا کرنا، پھر دعا میں شریک ہونا، تو یہ ایک اس کو ایک عید کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو عید کے دن بھی جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ روزہ یہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر ممنوع ہے، کہ عید جو ہے مثلاً عید الفطر ہے، اور اسی طرح عید الاضحیٰ ہے، تو عید الاضحیٰ کے جو ایام تشریق یا قربانی کے دن ان میں لا تصوموا فی ھذہ الایام، ان دنوں میں روزہ نہ رکھو۔ تو یہ عید کا ہونا، اس کے ساتھ مشابہ ہونا، اس لیے بھی علماء کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھنا جو ہے وہ افضل اور بہتر ہے۔ لیکن اس کے باوجود جیسا کہ میں نے کہا ہے اور یہ ذکر بھی کیا کہ بعض صحابہ طاقت اور قوت کے ہوتے ہوئے بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما یہ دونوں روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس سے روزے رکھنے کا جواز نکلتا ہے۔ اور قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر دعا میں کمزوری کا خطرہ لاحق ہو تو پھر حاجی کے لیے کمزوری کا خطرہ لاحق نہ ہو، کمزوری محسوس نہ ہو تو حاجی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، مگر افضلیت اس کے باوجود افطار ہی میں ہے۔ تو یہ تھی اس حدیث، جو کہ حدیث نمبر 686 اور حدیث نمبر 687، اس سلسلے میں گفتگو جو آج ہم نے ذکر کیا آپ کے سامنے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کتاب الصوم باب صوم عرفہ، اور کتاب الحج باب الوقوف علی الدابہ بعرفہ، عرفہ کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کے سامنے دودھ خود نوش فرمایا، تاکہ لوگوں میں یہ شک و شبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور عملی زندگی میں ان احادیث کو منطبق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔